السلام علیکم ناظرین، اقبال کے اہم موضوعات میں سے ایک خودی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اس موضوع کے ہر پہلو پر اس طرح روشنی ڈالی ہے کہ وہ ایک فلسفے کی شکل اختیار کر گیا، جسے اقبال کا فلسفہ خودی کہا گیا ہے۔ اسی تناظر میں اقبال کی شاعری کے مطالعے کے بعد یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے خودی کے بیان میں اپنی ساری طاقت جھونک دی ہے اور اس بابت اپنے فن کا خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ خودی سے کیا مراد ہے، خودی کا دائرہ اثر کیا ہے، اور کس طرح خودی کے ذریعے اپنی کامیابی اور ترقی کی اعلیٰ منازل کو طے کیا جا سکتا ہے۔ اقبال نے ایسے تمام سوالوں کا اپنی نظریات و افکار کی روشنی میں مفصل اور مدلل جواب دیا ہے اور موضوع کے ہر پہلو پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ خودی کی حقیقت اور اس کی تاثیر بیان کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، یہ موج نفس کیا ہے، تلوار ہے، خودی کیا ہے، تلوار کی دھار ہے، خودی کیا ہے، راز درون حیات، خودی کیا ہے، بیداری کائنات۔ دراصل اقبال کا خیال ہے کہ انسان خودی میں ڈوب کر ہی اپنی حقیقی زندگی کا سراغ پا سکتا ہے کہ وہ کیا ہے اور اسے کس مقام سے نوازا گیا ہے۔ اس مقام و مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے اسے روح زمیں پر کیا کرنا چاہیے۔ ان کا خیال ہے کہ انسان اگر اپنی خود کو پہچان لے اور اپنے مقام کے تقاضوں کو بروئے کار لائے تو وہ دنیا کی بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے، حتیٰ کہ پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں بند کر سکتا ہے۔ خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا، برنگ بحر ساحل آشنا رہا، کفے ساحل سے دامن کھینچتا جا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اقبال کا خیال ہے کہ انسان خودی کی وساطت سے خدا کی ترجمانی کا فریضہ بھی سر انجام دے سکتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے خوبصورت پیراہے میں بنی نوع انسان کو خودی کا ہمراز بننے کا دست دیتے ہوئے کہا کہ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے اقبال خودی کی بلندی، اس کی گہرائی، اس کی عظمت، اس کی شوکت، اس کی وسعت کی پیمائش کی کوشش کے بیان میں یوں گویا ہوئے: خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہد اس کے پیچھے نہد سامنے۔ اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک طرف خودی کی عظمت و شوکت کو شاعری کے حجاب میں محجوب کرتے ہیں اور دوسری طرف خودی کی حقیقت و ماہیت سے پردہ اٹھاتے جاتے ہیں تاکہ انسان خودی کی جمالیات کا مشاہدہ کر کے بصد ہزار شوق اس کا قرب حاصل کرنے کا آرزو مند ہو جائے اور اپنی ہستی کو اس میں دفنا دے۔ کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، گیا دور حدیث لن ترانی، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی۔ اقبال کا خیال ہے کہ خودی کا صحیح علم انسانی زندگی کو انقلاب سے ہم آہنگ کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان کو اپنی حقیقت کا ادراک اور معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر خودی عشق کے بحر بیکراں سے ہمکنار ہو جائے تو پھر اس کی تاثیر کا کیا ٹھکانہ۔ بقول اقبال، خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبرائیل، اگر ہو عشق سے محکم تو سور اسرافیل۔ اقبال نے خودی کے وجود، اہمیت اور اس کی تاثیر کے اثبات میں فارسی اور اردو میں سینکڑوں اشعار لکھے ہیں جو اس بات کا غماز ہیں کہ اقبال کے نزدیک خودی وہ شے ہے جو انسانی زندگی کے لیے اس کی عارضی افادیت کی حامل نہیں بلکہ اس کی ابدی سرخروئی کی ضمانت ہے، جس کے بغیر اصل کامیابی کا تصور نہیں ابھرتا، کیونکہ انسان جب اپنی معرفت اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اس کے بعد ہی وہ صحیح اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس چند روز زندگی کے آگے بھی اس کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، اسی روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ اگر اقبال اپنے کلام میں دیگر موضوعات شامل نہ کرتے اور اپنی شاعری کو فلسفہ خودی پر ہی محدود رکھتے تو پھر بھی
بامقصد شاعری کرنے والے شعراء کی فہرست میں ان کا نام جعلی حروف سے لکھا جاتا۔ اقبال نے فارسی میں اسرار خودی، رموز بے خودی، نیز اردو میں سینکڑوں اشعار کے توسط سے یہ دنیا کو پیغام دیا ہے کہ انسان خودی کے بغیر نہ تو خود کو پہچان سکتا ہے اور نہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور کائنات کے اسرار کی دریافت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ۔ خودی جس نے اقبال کے ذہن و قلب پر سکہ جما کر ان کی فکر کو اپنا اسیر بنا لیا، ان کے فن شاعری پر چھا گئی۔ کہاں سے آئی یہ؟ کس نے اقبال کو خودی کی طرف متوجہ کیا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے قرآن۔ اقبال نے خود اس کا اعتراف اسرار خودی میں کیا ہے۔